السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں رات کو دبئی سے پاکستان واپس پہنچا ہوں، تو آتے ہی مجھے بڑی خبریں ملی ہیں، کچھ مجھے وہاں پہ بھی ملی ہیں، وہ آہستہ آہستہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ لیکن سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آج نور مقدم کیس میں دلائل وغیرہ جو ہیں وہ مکمل ہو گئے، اور اب اگلے ہفتے اس کا فیصلہ متوقع ہے، اور امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ درندے کو کیفر کردار تک قانون جو ہے وہ ہمارا پہنچا دے گا۔ پولیس نے اس میں بہت ہی گند کیا، آپ ساروں کو پتہ ہے مختلف چیزیں جو پولیس کی طرف سے ہوتی رہیں، اور بڑے لوپ ہولز ہیں اس کیس میں، لیکن اس کے جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ اتنا ایئر ٹائٹ ہے کہ درندہ جو ہے وہ انشاءاللہ قانون کے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیشن کورٹ تو سزا دے دیتی ہے، لیکن ہمارے بہت بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ جا کے سپیریئر کورٹس میں ان کو ریلیف مل جاتا ہے کہ یہاں پہ ایسا نہ ہو، اور اس کے جو ہاری اواری ہیں، چاہے وہ تھیراپی ورکس والے ہوں، چاہے اس کے ماں باپ ہوں، اور اگر کوئی دوست اس میں انوالوڈ ہے تو ان کے متعلق عدالت کیا کہتی ہے، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہوگی۔ لیکن عدالت کی بات ہو رہی ہے تو عدالت میں محسن بیگ صاحب کا کیس جو ہے وہ باقاعدگی سے لگا ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دو چیزیں تو سامنے سمجھ آ گئی ہیں بالکل۔ ایک تو یہ کہ محسن بیگ پہ شدید تشدد ہوا، ان کی پھسلیاں بھی فریکچر ہو گئی، ناک بھی فریکچر ہوئی غالباً، اور ان کو سزا دینے کا مطلب ہے کہ تمام میڈیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سارے اپنی اوقات میں رہو، ورنہ سب کو کسی نہ کسی طرح ٹھوکا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ آ گیا اس میں کہ جو لطیف کھوسہ صاحب نے جا کے صدا کی جو ہائی کورٹ میں، تو اب وہ ایک آفیشل چیز ہو گئی ہے کہ ایف آئی اے جب آئی ہے تو ان کے پاس وارنٹس بھی نہیں تھے، ان کے پاس سرچ وارنٹ نہیں تھے، ان کے پاس اریسٹ وارنٹ نہیں تھے، سادہ لباس میں تھے، دوارنٹ آپ کے جب وہ آئے ہیں تو گھر والے سمجھے کہ وہ ڈاکو آ گئے ہیں، اور وہ ان کا جتنا بھی ریئیکشن تھا وہ اس حساب سے تھا، اور خود گھر والوں نے پولیس کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آئیں جی آ کے پکڑے، ہمارے گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں۔ تو جب پولیس آئی تو اس میں سے یعنی آپ سمجھیں کہ ایک شخص کو محسن بیگ صاحب نے پکڑا ہوا تھا، جو ان کا خیال تھا کہ امپرسنیٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو سرکاری آفسر کے طور پہ، جبکہ وہ کوئی کاغذ نہیں دکھا رہا تھا، کچھ نہیں دکھا رہا تھا۔ تو اب آئی ہوپ کہ اس کے اوپر بھی عدالت جو ہے وہ جلد از جلد فیصلہ کرے گی، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ بیسیکلی جو کہا جاتا ہے۔ بہرحال کچھ خبریں ہیں میرے پاس امپورٹنٹ، اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید نوٹیفیکیشنز اور خبریں آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ اچھا، میں کنسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہر چیز کو، کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے مسائل ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو پاکستان میں فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں، اور ان کو یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی ان کی سنوائی نہیں ہے۔ ہمارا بھی ایک عجیب المیہ ہے کہ اگر ہمارے پاس شیخ زاید سلطان النہیان نے آ کے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہم ون ونڈو آپریشن کریٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی پاکستانی نے یہاں پہ آنا ہے تو جو ایئرپورٹ سے لے کے ہم ٹیکسی والے اس کا حال کرتے ہیں، وہ باقی ملک میں ہر ادارہ جو ہے وہ ان کا اسی طرح حال کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ملک والوں کو ون ونڈو آپریشن نہیں دے سکتے۔ میں اس باری یہ 2 دن جو میں دبئی رہا، زندگی میں پہلی باری میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور کہ مجھے ایک احساس ہوا ہے، اور میرا پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں راؤ ویس صاحب کہ جی لگتا ہے آپ زندگی میں پہلی باری کہیں باہر گئے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ کبھی اتنا ٹائم نہیں ملا سوچنے کا، ریفلیکٹ کرنے کا، کیونکہ اس باری میں نے ہبڑ دبڑ نہیں کی، میں ہر وقت لوگوں کو نہیں ملتا رہا، میں نے بیٹھ کے ریسٹ بھی کیا، اور میں نے ریفلیکٹ بھی کیا، اور میں نے ریڈنگ اپنی بڑی کی ہے۔ تو مجھے آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ ان دا کمیٹی آف نیشنز پاکستان جو ہے نا وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت جلدی ایرریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے، اور جب اس جملے کے اوپر یہاں پہ ریاکشن آئے گا اور اس میں کامنٹس آئیں گے، اور وہ کامنٹس پڑھیں گے آپ اسی ویڈیو کے نیچے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم باقی کتنے ایرریلیونٹ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ جب قومیں اپنی غلطیاں نہ مانیں، اور جب قومیں اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہ کریں، اور جب وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے پہ تل جائیں، تو پھر یہ تاریخ بھری ہوئی ہے، 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس دنیا کی، جس میں قومیں آئی ہیں، ابھری ہیں، سپر پاورز بنی ہیں اور مٹ گئی ہیں اور ختم ہو گئی ہیں، نام و نشان ان کا ختم ہو گیا۔
اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت آہستہ آہستہ میں دبئی میں بہت پاکستانیوں کو میں تو نہیں ملا، لیکن جتنوں کو میں ملا وہ بڑی کلیئرلی اپنی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ اب افریقہ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی حیرانی کی بات تھی، کیونکہ افریقہ میں مختلف گورنمنٹ جو ہیں، کینیا کی ہو، نائجیریا کی ہو، اور ممالک ہو، ایون ایجپٹ وغیرہ، وہ پاکستانی اور انڈین بزنس مین کو ایسا سیریس انسینٹیوز دے رہے ہیں، اور جو لوگوں نے پلانٹس لگانے ہوتے ہیں یہاں پہ، فیکٹریز لگانی ہوتی ہیں، لیٹ سے ایک آدمی ہے میں ملا، وہ پرفیومز بناتے ہیں بھائی صاحب پاکستان میں، ان کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ پلانٹ لگے ہوئے ہیں کراچی میں، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں۔ اب ان کے ساتھ جو مسائل ہو رہے ہیں ان میں سے آپ کو ایک مسئلے کا حل ایک مسئلہ بتا رہتا ہوں میں، چلے ایسا میں بڑی بات ہی نہیں کرتا کہ کوئی ٹیکس میں تنگ ہو رہا ہے، کوئی انکم ٹیکس میں تنگ ہو رہا ہے۔ جو کراچی کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے وہ تقریباً پورٹ سے مجھے بتایا گیا ہے کوئی 40 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ہے، لیکن اس سڑک کی حالت یہ ہے، کہ جو نارمل کنٹینر ہے اس کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے نکل کر پورٹ تک پہنچنے کے لیے 12 گھنٹے کا وقت درکار ہے، اور بڑی ایک شارٹ ونڈو ان کو ملتی ہے کہ جس میں جہاز لگے ہوتے ہیں، اور اس میں ہبڑ دبڑ مچی ہوتی ہے کہ پہلے یہ مال چلا جائے تو اس کا مال چلا جائے گا، اور پھر وہ جا رہے ہیں تو آ رہے ہیں، اور آپ سوچیں کہ یہ کوئی لائف ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا ہوا ہے اور اس کی ایک سڑک ہے، اور وہ سڑک آپ سے نہیں مینٹین ہو رہی ہے، اور آپ کمیونیکیشن اینڈ ورکس والے کو خیر آپ ٹاپ وزارت کا آپ اس کو ایوارڈ بھی دے رہے ہیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی، اور آپ کا جو مال ہے وہ وہاں پہنچنے میں ہی ذلیل ہو جاتا ہے، اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ کتنی کو بڑھ جاتی ہے، اور اس میں جو بریکیج ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یعنی اس میں کم از کم 50 باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ کہیں گے کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں کینیا میں کر لیتا ہوں جا کے، آپ کہتے ہیں کہ میں نائجیریا میں کر لیتا ہوں، مجھے پاور جو ہے اس ٹیرف پہ مل رہی ہے، گیس بجلی اس ٹیرف پہ مل رہی ہے، مجھے پورٹ تک رسائی اس طرح سے مل رہی ہے، مجھے ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر میں اپنے مال باہر ایکسپورٹ کر سک رہا ہوں، اور مجھے را مٹیریل جو میرا آ رہا ہے اس کے ہر ایک کے اوپر انڈیویجولی مجھے ویٹ نہیں لگتا، کہ بعد میں آپ حکومت کہتی ہے کہ آپ بعد میں کلیم کر لیں، وہ کلیم کر کے کس کو پیسے ملے ہیں بعد میں وہ تو مجھے نہیں پتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب را مٹیریل آ رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو تقریباً 2 مہینے 3 مہینے تو لگتے ہیں اس پروڈکٹ کو، خام مال کو بنانے کے لیے، اب وہ 3 مہینے تک تو وہ انویسٹمنٹ ان کی پھنس گئی اور وہ مر گئی۔ تو اب یہ جو افریقہ نئی انسینٹیوز دے رہا ہے، انڈیا کے بہت بزنس مین وہاں پہ جا رہے ہیں، پاکستان کے بہت بزنس مین جا رہے ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اپنی اپنی چیزوں کے لیے، کیونکہ لیبر یو اے ای میں بہت مہنگی ہے، تو وہ یو اے ای میں لگا نہیں سکتے اس طرح، تو ان کو چیپ لیبر دیکھنی ہے۔ بنگلہ دیش انسینٹیوز دے رہا ہے، افریقہ انسینٹیو دے رہا ہے، دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے، کسی کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی فیکٹری جو ہنگری میں ہے یا جبوتی میں ہے یا آئس لینڈ میں یا کہیں پہ، وہ بائی شپ جو ہے نا 2 دن زیادہ لے گا، لیکن ہر مال ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان کے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے گھبرا رہے ہو، کہتے ہیں جی شوکت ترین صاحب تو ہم سے بات ہی نہیں کرتے، اور بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہو، کہتے تم لوگ کھا گئے ہو، تم لوگ یہ کر گئے ہو، تم لوگ وہ کر گئے ہو، تم لوگ یہ دو۔ ہم اب اس کے بعد کیا بات کریں؟ ہم نے پرائم منسٹر کو بھی بتایا، ہم نے فائنانس منسٹر کو بتایا، چیئرمین ایف بی آر کو بتایا، گورنر اسٹیٹ بینک کو بتایا، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اگر گورنمنٹ نے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لینا پالیسیز بنانے کے لیے، تو گورنمنٹ کی کبھی بھی کوئی پالیسی دیر پا نہیں ہوگی، پھر پالیسی ایسی ہوگی کہ جو گورنمنٹ کے حق میں بات کرے اس کا کچھ نہیں ہے، جو گورنمنٹ کی خلاف بات کرے یا اس کے وزیروں کی کوتاہیوں کو نشاندہی کرے تو وہ 5 سال کے لیے اندر، یعنی جو 5 سال جھوٹ بولے گا عوام سے، 10 سال جھوٹ بولتا رہے، اس کو آپ 5 سال کے لیے حکومت دے دیں، اور جو حکومت کی سچی باتوں کو بے نقاب کرے گا تو اس کو آپ نے 5 سال کی قید دے دی، پھر ایسے ہی قوانین بنیں گے۔ اور پھر جب آپ ریونیو سٹریمز نہیں جنریٹ کر سکتے تو پھر آپ ہر ایک کی لوگوں پہ نظر آپ کی جائیں گے، اچھا سنار اب کیا کر رہا ہے، اچھا کمیار اب کیا کر رہا ہے، اچھا لوہار اب کیا کر رہا ہے، تو میں نے ان سب کو وہ کرنا ہے۔ فیکٹ آف دا میٹرز جو میں نے کہا نا کہ ہم ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پینما لیکس آئی، 4,500 اس میں نام تھے، صرف ایک نواز شریف ہمیں یاد ہے۔ نواز شریف کے ساتھ تو جو ہم ساروں نے کیا، اچھا کیا غلط کیا جو بھی کیا بہرحال کیا، لیکن باقی 4,398 لوگ جو ہیں نا، 99 لوگ جو ہیں، ان کا ہمیں نام تک نہیں پتا،
اور وہاں پہ پورے ملک کا قانون جو ہے خاموش ہے، قانونی ادارے بھی خاموش ہیں۔ اس کے بعد پینڈورا باکس آ گیا۔ پینڈورا باکس میں جس کا نام آیا وہ وفاقی وزیر بھی ہیں، وہ صوبائی وزیر بھی ہیں، وہ شرفا بھی ہیں، وہ عمرا بھی ہیں، وہ رؤسا بھی ہیں ہمارے، ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی۔ پرائم منسٹر نے کہا تھا میں اس کی خود انویسٹیگیشن کر رہا ہوں۔ آج میں سوال کر رہا ہوں پرائم منسٹر سے کہ یہ تو کسی ایف آئی اے نے نہیں کرنی تھی، یہ نیب نے نہیں کرنی تھی، یہ اینٹی کرپشن نے نہیں کرنی تھی۔ پرائم منسٹر آپ نے کہا تھا ہمیں کہ پینڈورا پیپرز کی انویسٹیگیشن میں خود کر رہا ہوں، تو اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پینڈورا پیپرز پہ آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ کم از کم ہم سے آپ وہ فائنڈنگ شیئر کر لیں۔ جب گیلپ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ غلط پول ہے اور یہ 2 نمبر ہے، جب وہ پی ٹی آئی کو اوپر دیتا ہے تو گیلپ پول جو ہے وہ ہر آدمی کوٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ وہ پبلش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اب پینڈورا پیپرز جس کی انکوائری خود آپ نے کی ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب کل سوئس لیکس آ گئی ہے، میں پاکستان آ رہا تھا تو فلائٹ میں ہی رات کو پتہ چلا سوئس لیکس آ گئی ہے۔ اس میں پہلا نام جو ہے جنرل اختر عبد الرحمان کا ہے، اور لوگوں کے بھی نام ہیں یہ وہ، لیکن یہ بھی 2-3 دن ہمارے خبروں کی زینت بنے گا، اس کے بعد یہ چلا جائے گا۔ جس معاشرے میں چور ڈاکو لٹیرے عزت دار بن جاتے ہیں، جس معاشرے میں ہر چیز کی انکوائری وزیر اعظم خود شروع کریں اور وہ انکوائری اس کا مکھو ٹھپ دیا جائے، جس معاشرے میں ہم اپنے ڈونرز کے ساتھ جھوٹ بولیں، ہم اپنے لینے والوں کے ساتھ جھوٹ بولیں، ہماری اقدار جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہوں، اس معاشرے کی کتنی ریلیونس ہے، اس کا جواب ضرور مجھے آپ سوچ کے دیجیے گا۔ میں اپوزیشن کو دیکھتا ہوں تو وہ لگتا ہے کہ جی 23 مارچ کو انہوں نے کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ 23 مارچ کو سعودی ولی عہد بھی آ رہے ہیں پاکستان، اور لوگ بھی آ رہے ہیں، ایک آپ کا بڑا فنکشن ہے۔ کون کرے گا یہ لانگ مارچ؟ تو یہ ہوگی نہیں۔ بیسیکلی یہ مقتدر حلقوں پہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے کہ بھائی جان اس سے پہلے ہمیں فون کرو اور ہمیں بتاؤ ہمارا کیا مستقبل ہے اس سیاست میں۔ اور جو کوئی اور ہے، کو مبشر لقمان ہے، اس کو آئی جی لگنا ہے، کسی کو ڈی آئی جی لگنا ہے، تو وہ اس کو بلڈ اپ کروا رہا ہے تاکہ میری کسی طرح وہاں پہ میری اپوائنٹمنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ اب مریم اورنگزیب نے ایک بہت بڑا الزام لگا دیا، انہوں نے کہہ دیا جی پشاور سے فون آ رہے ہیں ہمارے ایم پی ایس کو۔ تو مریم اورنگزیب تو بہت سینئر آپ سمجھے کہ رکن ہے اسمبلی کی، ان سینس کہ وہ فیڈرل منسٹر رہ چکی ہیں، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ تو اب اس کی تحقیقات کون کرے گا، اور ان تحقیقات کے عمل میں ہوگا کیا؟ آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا۔ جب کچھ نہیں ہونا، جب ظاہر جعفر جیسا آدمی درندہ آ کر عدالت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں تو ڈرگ تھا، میرے گھر میں تو ڈرگ پارٹی ہو رہی تھی، اور اس لیے قتل کی سزا مجھے نہیں دینی چاہیے، کسی اور نے کر دیا، یہ کر دیا، اور اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم بیان کو، تو پھر اس معاشرے کی کیا قدریں رہ گئیں؟ جب یہاں پہ عورتوں کی مولیسٹیشن ہوتی ہے اور پرائم منسٹر کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کپڑے ایسے پہنتی ہیں جس سے لوگوں کا ایمان خراب ہوتا ہے، تو ان بچوں کا کیا ہے جو اس ملک میں مولیسٹ ہوتے ہیں، اور وہ 5 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، اس کے بعد وہ قتل ہو جاتے ہیں، انہوں نے کون سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کسی دن ہمیں بیٹھ کر اپنے آپ سے آنسر کرنی ہے۔ مجھے تو دبئی میں کافی لوگوں نے یہ کہا، اور جب میں وہاں پہ تھا تو عثمان بزدار صاحب بھی وہیں پہ تھے، ان کی کابینہ کے بھی کچھ لوگ تھے وہاں پہ، ان کی بیوروکریسی کے بہت زیادہ لوگ موجود تھے، میری ملاقات بھی ہوئی کافی لوگوں سے، شکر ہے بزدار صاحب سے نہیں ہوئی۔ اور پتہ چلا کہ جی کل چیف صاحب بھی گئے ہیں وہاں پہ۔ اب میں ان سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یار جو تم لوگ ادھر دیکھ رہے ہو، دل نہیں کرتا کہ یہی اپنے ملک میں کر لیں جا کے ہم؟ 24 کروڑ کا ملک ہے یہ، اور ہم ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، کیونکہ ہر نوکری پہ کوئی نہ کوئی پرانا بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے دوبارہ سے آ جاتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ڈیپوٹیشن پہ آیا تھا، کوئی ادھر آیا تھا، تو نیچے سے یوتھ کہاں جائے گی؟ کسی کو کچھ ملتا نہیں، اور امید جو ہے وہ لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ جنرلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ سفارش ہے تو کام ہے، رشوت ہے تو کام ہے، ورنہ ہماری زندگی بیکار ہے اگر ہمارے گھر والے نہیں دے سکتے۔ اور مجھے پتا چلا کہ اپوزیشن جو ہے یہ لانگ مارچ کے اوپر یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر یہ ہوا میں تیر چلا چکی ہے، اور اب یہ دعا کر رہی ہے کہ خود عمران خان کسی طرح اس کے آگے کھڑے ہو جائے اور وہ ریٹل ہو جائے، پریشان ہو جائیں، اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں، کچھ کر دیں، کوئی بیوقوفانہ کام کر دیں۔ گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کوئی غلطی کر رہی ہے، وہ غلطی تو عوام سے ہو گئی، غلطی تو عوام نے کی ہے۔ کبھی آپ کو چنا، کبھی آپ کو چنا، اور کبھی آپ کو چنا، کبھی آپ کی بات کا اعتبار کیا، کبھی آپ کی بات کا اعتبار کیا، کبھی آپ کی بات کا اعتبار کیا، لیکن آپ ساروں کے جھوٹ جو ہیں ان کے پر کوئی پکڑ نہیں۔ پکڑ ہے تو اس خبر کی ہے جو آپ کے دل کو نہ بھائے۔ خبر سچ ہوگی لیکن آپ کے دل کو نہیں اچھی لگ رہی، اس بات کی جس کو آپ تصحیح سمجھتے ہیں۔ خود آپ کھڑے ہو کے کسی کو آپ ڈیزل کہہ دیں، کسی کو آپ پیٹرول کہہ دیں، کسی کو آپ چور کہہ دیں، کسی کو آپ ڈاکو کہہ دیں، یہ کہہ دیں، اور آپ سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں نہیں آتا، وہ پگڑی اچھالنے کے زمرے میں نہیں آتا۔ آپ اپنی پارلیمنٹس کو آپ نے مذاق بنا لیا ہے کہ کبھی کسی کا دل کرتا ہے وہ پارلیمنٹ میں کسی عورت کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیتا ہے، کسی کا دل کرتا ہے وہ پارلیمنٹ میں کسی عورت کا متعلق کہتا ہے کہ اس کا میک اپ کا جو ہے وہ آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے خرچ ہو رہا ہے۔ یہ ہم عزت کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بےزتی کیوں ہوئی ہماری۔ جو بیج آپ بو رہے ہیں نا وہی بیج آپ کاٹیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میری بات کا برا لگے تو آئی ایم سوری، ورنہ سوچنے کی بات ہے کیا یہ ملک اس قابل ہے کہ آپ کے اور ہمارے بچے 20 سال کے بعد یہاں خوش رہ سکیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ میک اٹ ریلیونٹ ناؤ۔ آج اگر ہم سارے محنت کریں گے مل کر تو ہمیں 15 سال لگیں گے اس ملک کو صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے۔ یہ اب جھوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔